اسٹیو جابس جو کہ 5 اکتوبر کو انتقال کر گئے، جی ہاں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لبے کے کینسر کا شکار تھے، جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر پائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہوش اڑانے والے ایسا واقعہ سناؤں گی اور ایسی بات بتاؤں گی جو کہ اسٹیو جابس نے اپنی ڈائری میں کچھ پوائنٹس جو کہ لوگوں کو انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اسٹیو جابس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ایک CEO تھے ایپل کے۔ انہوں نے بے شمار دولت، شہرت، ہر طرح کی کامیابی انہوں نے اپنی زندگی میں سمیٹی، لیکن کیا وہ زندگی خرید پائے؟ کیا وہ بچ پائے؟ کیا ان کی جگہ کوئی اور مرا؟ نہیں، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا وقت اللہ نے جب مقرر کر دیا ہے، جس وقت، جس دن، جس سیکنڈ، اسی وقت آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ نہ ایک پل زیادہ، نہ ایک پل کم۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی زندگی کا جس وقت لکھا ہے، اس کو اس دنیا سے اسی وقت جانا ہے۔ اسٹیو جابس نے اپنی ڈائری میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ میری شہرت، آپ میری ظاہری دولت کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں ان سب چیزوں سے مطمئن تھا۔ میری زندگی میں بھی سکون کی کمی تھی، میری زندگی میں بھی وہ خالی پن تھا جو کہ میں بیماری کے وقت بیڈ پر لیٹ کر اس بات کو فلیش بیک پہ سوچ رہا تھا، اپنی زندگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا یہ مہنگی گاڑی، کیا یہ نوکر چاکر، کیا یہ رینٹ پہ لی ہوئی ہر چیز، آپ رینٹ پر آپ ہر چیز خرید سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہو دنیا میں؟ صرف ایک چیز کے جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ کسی کا بھی درد اور کسی کی بھی زندگی وہ نہیں خرید سکتے۔ یعنی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اگر درد ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تو آپ کسی کو پیسے دے کر ڈالر کے حساب سے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے دے کر بھی آپ اس سے وہ درد جو ہے وہ آپ دوسرے میں کنورٹ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک بیماری لگی ہے تو وہ آپ کو سہنی ہے، آپ ہی کا اس پہ افیکٹ ہوگا، آپ ہی کے اوپر اس باڈی پہ، آپ کی باڈی پہ افیکٹ ہوگا۔ آپ اس بیماری کو کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، یہ زندگی ہے۔ تو انہوں نے اتنی دولت سمیٹنے کے بعد بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ خوشی، وہ ایک سکون پنا، وہ میری زندگی میں نہیں تھا۔ تو ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دولت سے آپ وقتی طور پر تو سکون حاصل کر سکتے ہو، لیکن خوشی نہیں حاصل کر سکتے۔ نہ ہی آپ دولت سے اپنی زندگی حاصل کر سکتے ہو، نہ آپ دولت سے اپنا جو درد ہے وہ کسی کو دے سکتے ہو۔ اسٹیو جابس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں آنے والی جو جنریشن ہے ان کے پیرنٹس کو یہ تلقین کرتا ہوں، یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پیسہ کمانے کے بجائے خوشی بانٹنا اور خوشی لینا سکھائے، یعنی ہر چیز میں خوش ہونا سکھائیں اور شکر کرنا سکھائیں کہ جتنا ان کے پاس ہے اس پہ شکر کریں اور اس پہ خوش رہیں، کیونکہ آخر میں آپ کے پاس جو ہے وہ خوشی رہ جاتی ہے۔ دولت، شہرت، کامیابی جو ہے وہ آپ دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ جی ہاں، تو ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ چند پل کی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے تو ہمیشہ اچھا کام کریں، اچھا سوچیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور ہمیشہ لوگوں کے کام آئیں، کبھی کسی کا برا نہیں چاہیں۔ جو لوگ اس چیزوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں، زندگی ان کے پاس بے شک پیسہ نہ ہو لیکن ان کے پاس ایک سکون ہوتا ہے، ایک ان کے پاس جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جو کہ انٹرنلی ہوتی ہے۔ آپ خوشی پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ مزید یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا معائنہ کیا ہے تو اس پہ مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ 30 روپے کی گھڑی
بھی لوں گا میں اور $30,000 کی بھی میں گھڑی لوں گا، لیکن ٹائم دونوں میں سیم ہی ہوگا۔ $30,000 کی گھڑی میں ڈائمنڈ سونے لگے ہوئے ہوں گے، لیکن وقت جو بھی چل رہا ہوگا وہ دونوں گھڑی میں سیم ہوگا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کی جو ہے اہمیت، چاہے آپ امیر ہو چاہے غریب ہو، دونوں صورتوں میں سیم ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد جو ہے وہ گزاریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔